بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اگر ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں روز قیامت ہمیں کس طرح ٹریٹ کریں گے۔ اگر تو ہمیں اسی طرح ٹریٹ کیا جائے کہ جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، پھر تو ہم بڑی مشکل میں ہوں گے، کیونکہ جس انداز کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہیں بے شمار صفات کے مالک ہیں۔ تمام تر صفات پہ اللہ رب العزت کی وہ صفت حاوی ہے جو ہے غفور الرحیم ہونے کی صفت۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خالق و مالک ہمیں ہمارے اعمال کو تو دیکھیں گے جو کہ مسلسل لکھے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے زیادہ ہماری نیتوں کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، ایک انسان کہاں جاتا ہے، اللہ کا انعام یافتہ انسان ٹھہرتا ہے یا ادروائز، اس بات کا تعین انسان کی نیتوں پہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ انسان کی نیتوں پہ کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک انسان اس نے 100 روپیہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ممکن ہے بہت سارے انعام و کرام کا حقدار ٹھہرے گا، اس لیے کہ وہ ایک تو اس انسان کی حیثیت ہی اتنی تھی کہ اس کے لیے 100 روپیہ بھی شاید آسان نہ ہو، اور دوسرا اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ایک دوسرا انسان کہ جس نے 100 روپے کی بجائے لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ممکن ہے کہ اس کو کوئی اجر نہ ملے، ممکن ہے بہت کم اجر ملے۔ سب سے پہلی بات تو انسان کی نیتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ایک انسان کی نیتوں پہ کرنا ہے۔ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں اس زندگی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ignorance of law is no excuse۔ اگر آپ کو لاء کا علم نہیں ہے، قانون کا علم نہیں ہے، تو یہ چیز آپ کو سزا سے، آپ کی لا علمی آپ کو سزا سے نہیں بچا سکے گی، جبکہ اس کے بالکل 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 برعکس جو ہے، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں پہ جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے کہ ignorance of law is a very solid excuse۔ کیونکہ اللہ نے انسان سے جو معاملہ کرنا ہے، ایک چیز کا اگر ایک چیز کا اگر ایک انسان کو علم ہی نہیں ہے
تو وہ وہاں پہ اس کو کسی ایسے کام کی سزا نہیں دی جائے گی کہ جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے. ہاں علم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز قیامت انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. عمر کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ مال کیسے کمایا؟ مال کیسے خرچ کیا؟ اور 5واں اور آخری سوال کہ جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ تو یہ جو کچھ ہمیں علم ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت یقیناً اس کی سزا بھی ہمیں نہیں دیں گے. خالق و مالک نے انسان سے جو معاملہ کرنا ہے وہ انسان کی نیتوں پہ کرنا ہے. میں اور آپ ہم اس ایک بات کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں کس نیت سے کر رہا ہوں. میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں کس نیت سے کر رہا ہوں. مجھے اس کام کو بہت اچھی نیت سے کرنا چاہیے تاکہ خالق و مالک کے ہاں میں اس کا کہہ لیں کہ رب العزت مجھے اس کا ریوارڈ دیں اور خوب ریوارڈ دیں. نیکی جو بھی کریں دکھلاوے کے لیے نہیں کریں، ناٹ فار دیٹ. اور لوگوں سے تحسین و آفرین کرانے کے لیے نہیں، ان کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ بننے کے لیے. اس لیے کوئی انسان کسی کو کیا ریوارڈ دے سکتا ہے، کتنا ریوارڈ دے گا، اور اللہ کے ہاں تو لمٹ ہی نہیں ہے. جو ہماری نیت زیادہ ہوگی بہتر، پیور، اور جو ہم اللہ کے محبت اور خوف میں مبتلا ہوں گے، اسی طرح خالق و مالک ہمارے اس کام کا اجر بڑھاتے جائیں گے. ایک انسان کی ہم نے ضرورت مند اور مجبور کی مدد کی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بے پناہ اجر ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے.